بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج جمعرات ماہ پاک رمضان شریف کا 27واں روزہ اور 21 مئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، اس خدائے بزرگ و برتر کے کروڑہا احسانات، اس کی لاتعداد کرم نوازیاں، آج پھر اس کی مقدس کتاب قرآن شریف، جو اس کا لا تبدیل آخری کلام، آخری پیغمبر، سرور انبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے قلب منور پر نازل ہونے والی سچی کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 11ویں رکوع تک پڑھا تھا، آج 12ویں رکوع کی کوئی ہم تھوڑا سا اس کا حصہ پڑھیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 آیا مقدسہ، 5 کے بعد آگے پھر ذرا مضمون چینج ہو رہا ہے۔ 5 آیتیں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ باوضو ہو کے پورے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے قرآن اتارا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ پاک کے اذن یعنی اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو ان سے پہلے اتری، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو کہ دشمن و اللہ اور اس کے، و ملائکتہ فرشتوں، و رسولہ اور اس کے رسولوں، و جبریلا اور جبرائیل علیہ السلام، و میکالا اور میکائیل علیہ السلام، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے اتارا ہے آپ پر روشن نشان، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا بجز اس کے نافرمان لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا اس طرح نہیں جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو توڑ پھینکا اسے، فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت سرے سے ایمان نہیں لائی۔ ولما جاءہم، جب آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب،
تو پھینک دیا ایک جماعت نے ان سے، اہل کتاب سے، کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ سامعین کرام، مجھے یقین ہے کہ آپ پوری توجہ سے کلام الہی یعنی قرآن شریف کا سبق سن رہے ہیں۔ آج کے سبق میں یہود و نصارہ کی حالت جو بیان کی جا رہی ہے، انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے بارے میں بے ادبی کے کلمات کہے۔ آپ اس سے پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو کہو اگر تم میرے بڑے لاڈلے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر فرمایا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ان میں سے ہر کوئی ہزار سال جینا چاہتا۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر یہود اس وقت مرنے کی تمنا کرتے تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہود کے ایک عالم جن کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کون سا فرشتہ جو آپ کے پاس وحی لے کے آتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ ابن سوریہ کہنے لگا وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمیشہ غضب و عذاب ہی لے کر ہم پر اترتا رہا ہے، ہم اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ سنو، جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے تو کچھ نہیں لاتے، وہ تو صرف کیا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ جبریل علیہ السلام تو اپنی طرف سے کچھ نہیں، وہ تو پیغام الہی لے کر آتے۔ ان کا فرمایا وہ صرف اللہ کے حکم کی تعمیل پر مقرر ہے، اگر جبریل علیہ السلام سے تمہیں دشمنی ہے تو یاد رکھو اللہ بھی تمہیں اپنی رحمت سے دور فرمائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، جو اللہ کے فرشتوں کا بے ادب ہے ان کے ساتھ ایسی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سجن اور اپنا قرب قریب بھی اپنا محبوب نہیں بنائے گا، وہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا دشمن۔ فرشتوں کے بارے میں اگر آپ جناب کو تھوڑا بہت یاد ہو، ایمانیات کے اسباق عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے اگر آپ نے کسی مستند استاد صاحب، وہ کوئی خاتون تھی یا مرد سے پڑھا ہے، بشرطے کہ وہ خود بھی کسی ذمہ دار استاد سے پڑھے ہوں۔ ویسے تو ہمارے یہاں پنجابی کہندے نانی پئی ہے جہاں دل آخدا وہ پڑھاندا ہے۔ ہر گلی میں کئی آنٹیاں ماسیاں پڑھا رہی ہیں، کئی اسکولوں میں میری بچیاں خود جاتی ہیں پڑھنے، تو ایسے ایسے کلمات۔ ایک میڈم جو ایم اے انگلش ہے، اس کو عربی نہیں آتی تو وہ نانا اس میں تب آزمائی کرے، اس کے لیے کوئی ہائر کریں ایسی معلمہ جو صحیح قرآن پاک پڑھا سکتی ہو۔ بچی پڑھ رہی تھی، میڈم نے پڑھایا تعوذ، حالانکہ لفظ ہے تعوذ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کی یہ دین اسلام کی بے قدری نہیں تو کیا ہے؟ اگر آپ نہیں پڑھے تو اللہ واسطے ایسا نہ کریں۔ تو اسی طرح کئی مساجد میں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ مساجد میں اکثر مساجد میں محلے کے چند لوگوں کی اجارہ داریاں ہیں، وہ علماء اور ائمہ مساجد کی اکثر بے ادبی اور توہین کرتے ہیں۔ بے شک یہ بد نصیب ترین لوگ ہیں، روز قیامت ان کا حال بہت برا ہوگا۔ ایک تو ان اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، دوسرا ان کی بے ادبیاں کرتے ہیں، پھر ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں۔ دیکھ لو اگر عذر معقول ہو، کوئی شرعی عذر ہو، تو اس امام صاحب سے بیٹھ کے باادب بات کریں کہ یہ مسائل ہیں، اگر آپ حل کرو تو ٹھیک، ادروائز ہم اور آپ کٹھے نہیں رہ سکتے۔ رکھیں تب بھی ادب سے، نہیں رکھنا تب بھی ادب کے ساتھ۔ بہر صورت ان کو پڑھے لکھے علماء پسند اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ پھر اپنا سبق دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بڑے افسوس سے کہنے والی بات ہے کہ کوئی ہزاروں میں سے ایک دو مسجد ایسی ہو جہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں، اور دوسرے ممالک سے بھی اسی طرح کی خبریں آتی ہیں
کہ جو ادھر اسلامک سینٹر بنے ہوتے ہیں وہاں علماء کی بڑی توہین کرتے ہیں، اور علماء سے بھی پھر میں کیا کہوں، وہ دین پڑھنا نہیں پسند کرتے۔ وہ علماء اور ائمہ کی صف میں تو آپ سرکار شامل ہو گئے ہیں، تو خدا واسطے پیٹ بڑھانے سے بہتر ہے کہ صبح ناشتہ کیا، بچے پڑھائے ادھر ادھر دیکھ کے، پھر زور تک نیند جانے ہی آپ جانے، جب باہر نکلتے ہیں تو اللہ معافی دے گمان ہوتا ہے کہ یہ نہیں دو چار بندے اکٹھے ایک لباس میں جا رہے، وہ ایک ہی قاری صاحب جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی باتیں ہیں۔ تو علماء سے بھی درخواست ہے کہ ذرا اپنا آپ سنبھال لیں، دین اسلام کا مطالعہ کیا کریں، پڑھا کریں، اور جو آپ کے ساتھی صحیح پڑھنے پڑھانے والے ان کے پاس جا کے باقاعدہ سیکھا کریں، جمعے کی باقاعدہ تیاری فرمایا کریں۔ ان کی طرف سے بھی بے شمار کمزوریاں ہیں، اور مسجد کمیٹیوں کی طرف سے بھی بے شمار کمزوریاں ہیں۔ بہر صورت وہ ایسے علماء کو، ایسے اماموں کو پسند کرتے ہیں جو بالکل تھوڑے پڑے ہیں، ربڑ کی گڑیا کی طرح جدھر یہ چاہیں ادھر پھیر لیتے ہیں۔ پرانے زمانوں کی ایک بڑی مثال ہے، سن کے ہنستے ہیں، کہ کسی بستی میں کسی چودھری صاحب کے مہمان آئے، تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو انہوں نے کہا مہمانوں نے کہ چونکہ روٹی پکانے میں ان کی لیٹ ہو گیا کام، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے روزہ رکھنا ہے، اذان ہونے کو تھوڑا ٹائم رہ گیا۔ تو چودھری صاحب نے کہا جناب آپ کیوں گھبرا رہے ہو، ہماری مسجد کے امام صاحب ہماری مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ہم ان کو کہہ دیں گے اذان اس وقت دیں گے جب آپ روٹی کھا لیں گے۔ جی جناب، یہ میں نہیں کہتا کہ علماء کی طرف صرف مسجد انتظامیہ کی طرف ہی کمزوری ہے، انتظامیہ کی ناقابل بیان کمزوریاں موجود ہیں، تو اسی طرح ائمہ اور خطبہ میں بھی بہت ساری کمزوریاں موجود ہیں، دونوں کو سنبھلنا ہوگا۔ ائمہ و خطبہ اگر تھوڑے پڑے ہیں تو کسی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس خدا واسطے یا اپنی تشریف کا ٹوکرا صبح ناشتے کے بعد لے جایا کرے، یا ناشتہ کر کے سو کے، جو میں تو یقین جانو کئی دفعہ میٹنگ میں علماء کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ بیچارے چلتے کیسے، بس سونا ہی سونا ہے نا جی، بے تحاشا کھانا اور سونا ہے، اور کام ہے کوئی نہیں، یا مسجد کے سامنے دکان پہ بیٹھنا، یہ ان کی توہین ہے۔ لیکن یہ کسی مدرسے سے باقاعدہ نہیں پڑھے، یہ بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، چند مہینے 6 مہینے 7 مہینے پڑھ کے بھاگ آتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں ان کی داڑھی بھی ہے اور سر پہ امامہ بھی باندھا ہوا ہے، لیکن وہ ظالم نان کوالیفائڈ ہوتے ہیں، وگرنہ ایک صحیح کوالیفائڈ سمجھدار عالم دین، کسی ذمہ دار استاد کا شاگرد کبھی مسجد کے سامنے دکان پہ منہ بنا کے نہیں بیٹھتا، کبھی وہ اس طرح نمازیوں سے اٹکلیاں نہیں کرتا۔ یہ غیر تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازیوں کے ساتھ فری ہوتے ہیں، وہ نمازی پھر انہیں وہ باتیں کر جاتے ہیں جو کرنے والی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے شعبے میں محنت نہیں کرتے۔ تو میں نے دیکھا ہے نماز کی دفعہ پڑھنی پڑی ہے تو بڑا غلط پڑھتے، یا مساجد میں پڑھاتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھاتے، ظاہر ہے اس نے خود نہیں پڑھا، لالے نے وہ کیا پڑھائے گا۔ تو نمازی اس لیے خوش ہے محلے دار کہ اسی جنج آکھنے ہوں جو مندا ہے، جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ اذان ادوں دین گے میاں ہوری جدوں اسی آکھاں گے، تو یہ انا للہ پڑھنے والی بات ہے نا جی۔ تو اس طرح کی اگر کسی میاں سے یا کسی ماسی خالہ سے آپ نے پڑھا تو پھر اس کا نہیں میں کچھ کہہ سکتا۔ اگر آپ نے کسی ذمہ دار استاد سے پڑھا ہے تو وہ اس نے آپ کو پڑھایا ہوگا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، پھر فرشتوں کا ذکر آیا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے ایمانیات کے اہم ترین حصے ہیں۔ سورہ البقرہ کی پہلی آیت پاک چھوڑ کے پہلی 2 آیتیں، پہلی آیت ہے الف لام میم، پہلی یہاں نمبر باقاعدہ موجود ہے، دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلی آیت ہے حروف مقطعات، دوسری آیت ہے قرآن پاک کا تعارف اور قرآن کا مقصد۔ اس کے بعد 2 آیتیں ہیں جن میں 6 چیزیں بیان ہوئی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ ان کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پانا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی فرشتوں کے بارے میں ہمارے پاک کلام میں بنیادی طور پہ اہم ترین الفاظ میں یہ سمجھایا گیا کہ فرشتوں کی بے ادبی، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے۔ ان کا کچھ تعارف ضرور میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہے ہی فرشتوں کے بارے میں۔
فرشتوں کا پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ ایک تو مخلوق ہماری طرح مخلوق ہے، یعنی جس طرح باقی مخلوق ہے یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ نہ مرد ہے نہ عورت، یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، نہیں، ان کے بارے میں یہ کہا کرو کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتوں کی تعداد کا پتہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے، ہماری کسی اسلامی کتاب میں آج تک نہیں لکھا۔ مجھے 30 35 36 سال ہو گئے دین اسلام کا سبق پڑھاتے، کہیں نہیں جس طرح نبیوں کے بارے میں قطعی طور پہ یوں ہی کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، وہ بھی چلو 1.25 لاکھ کے قریب قریب کہتے ہیں، لیکن فرشتے کروڑوں لاکھوں اربوں کی تعداد میں ہیں۔ ان کی تعداد کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو اثر کو یا پھر اس کی اطاعت سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم۔ ان کے بارے میں جو تھوڑے بہت اشارے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ فرشتے کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حضور فرماتے ہیں صبح آتے ہیں 70,000 جو شام تک درود پاک پڑھتے ہیں، تو پھر شام کو ان کو حکومت واپس آ جائے، پھر دوسری جماعت آتی ہے وہ بھی 70,000، وہ صبح تک درود شریف پڑھتے ہیں۔ فرمایا جو ایک دفعہ جماعت آئی قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ جو جماعت ایک دفعہ آئی دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں اب آپ غور فرمائیں، اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وصال فرمائے ہوئے کئی 100 سال گزر گئے، کئی 100 سال، تو ہر روز جو جماعت صبح آتی ہے 70,000 کی، وہ شام تک، جو شام کو آتی ہے وہ صبح تک۔ آگے سنو، آگے ہے کہ جو جماعت ایک بار آئی قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ حدیث قرآن حدیث الناس شریف کا شعر ہے نا، ایک بار فرشتے روزے تھے جو آمدے پھر نہ آمدے نے، ایک بار فرشتے روزے تھے جو آمدے پھر نہ آمدے نے، سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے۔ اور میں فرشتے جو ایک بار آئے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ حضور کے امتی کی شان ہے، وہ کئی بار بلائے جاتے ہیں۔ سرکار یہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے نفیس نعت خواں تھے قاری زبیر رسول، سبحان اللہ، وہ اس نعت کو بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے۔ ایک بار فرشتے روزے تھے جو آمدے پھر نہ آمدے نے، سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاتے۔ آپ غور فرمائیں، 70,000 صبح سے شام، 70,000 شام سے صبح، جو ایک بار آئے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اب اندازہ کرو فرشتے کتنے۔ پھر فرمایا اللہ کی مخلوق کروڑوں میں ہے جی، ہر انسان کے ساتھ 2 2 فرشتے، غور کریں۔ تو پھر فرشتوں کا میں نے ایک پڑھا تھا، ایک خاص کلمات حدیث شریف میں، ان کو جب کوئی پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ ہے جس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، وہ جنت میں ایک چشمے میں غوطہ لگاتا ہے، وہ پھر اپنے پڑھاتا ہے، اس کے پر کئی سینکڑوں ہیں، پھر اس کے پروں سے لاکھوں کروڑوں قطرات گرتے ہیں، ہر قطرے پہ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ نہیں کر سکتے، یہ تو میرے اللہ کریم ہی جانتا ہی اس کے رسول۔ فرشتوں کے بارے میں یہودن سارا یا ایسے لوگوں نے کچھ بے ادبی کی باتیں کی ہیں کہ ان کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں، فرمایا نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور پھر اللہ کا جو نظام ہے وہ اللہ کے حکم سے فرشتے چلاتے ہیں، جبکہ اللہ ہرگز 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 بھی اس کا محتاج نہیں۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، جو رب ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام چلانے میں بارش برسانا، آندھیاں لانا، یہ سارا سلسلہ حکم الہی سے فرشتے، اور فرشتوں میں 4 فرشتے زیادہ مشہور ہیں، وہ بڑے فرشتے ہیں۔ اور پھر ان فرشتوں میں جبریل علیہ السلام تو بہت ہی مشہور ہے نا جی، وہ جو اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کے صحابی ہیں، اللہ کے ہر نبی کی طرح پیغام الہی وہی لے کے آتے رہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے علاوہ بھی ایک اللہ کے فرشتے جو بہت ہی مشہور ہیں، وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جناب علی، یاد آ گیا؟ عزرائیل علیہ السلام وہ جن کو روح قبض کرنے کی اللہ نے ڈیوٹی ذمہ داری لگائی، یہ روح قبض کرنے کا پورا محکمہ اللہ نے ان کو ان کا سربراہ بنایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جانداروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی۔ تو وہ فرشتے ہیں جو قبروں میں آتے ہیں، ان کا بھی بیان ہے۔ 2 فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے کرامن کاتبین، وہ معزز لکھنے والے، ٹھیک ہو گیا۔
قبر میں آنے والے دو فرشتوں کا ذکر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے، تو ان کا دونوں کا سانجھا مشترکہ نام ہے نکیرین۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے ان کو نیلی آنکھیں دی ہیں خوفناک، اور ان خوفناک دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہ آ کے پوچھتے ہیں من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ان فرشتوں کے جو نام ہیں مختلف، جو میں نے آپ کو عرض کیا، جو اس وقت مجھے یاد تھے، کرامن کاتبین یا منکر نکیر یا دیگر امور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس طرح آج کی رات لیلۃ القدر ہے، گمان تو ہے نا جی، کبھی قطعی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بارے میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو، ہو ضمیر واحد مذکر کے لیے، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اگر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح الامین، ہی حتی مطلع الفجر، یہ نزول ملائکہ کا سلسلہ، نزول رحمت کا سلسلہ مطلع فجر یعنی فجر تک رہتا ہے۔ ان راتوں میں فرشتوں کا اترنا، بہت ساری حدیثیں اس موضوع پر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسی خاص راتوں میں فرشتے اترتے زمین پر، وہ اللہ کے حکم سے پھیل جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر جب کوئی لوگ کہیں اللہ کا ذکر، ظاہر ہے کچھ لوگ خطاؤں میں مصروف ہوتے ہیں، اور میں اکثر عرض کرتا ہوں دوستوں میری آواز کہاں تک جا رہی ہے، کہ بعض دفعہ ایسی راتوں میں لوگ نادان 16-17 سال کے بچوں کو مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں، یا وہ بچے خود آ جاتے ہیں جب مسیح تیرا اطلان جا رہے ہیں، استغفر اللہ، وہ مسجد میں آ کے کیسی راتیں لگاتے ہیں، یہ باتیں بیان سے باہر ہیں۔ مسجدوں میں ہم جیسے بابے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچے بات کریں کہ وہ مسجدوں کی چھتوں کے پہ چڑھ کے انتہائی نازیبا حرکتیں کرتے ہیں جو آپ کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی۔ تو خدا واسطے ایسے بے سمجھ بچوں کو کبھی مسجد میں نہ جانے دیا کرو، اگر آپ نے جانا ہے تو پھر ساتھ لے جائیں، مگر نہ ان کو گھر میں رکھیں۔ سمجھائی؟ آج کل تو ویسے ہی وائرس کا معاملہ، گھر میں رکھیں، عام حالات میں بھی یاد رکھیں، شب برات ہو یا شب قدر ہو، بے سمجھ بچوں کو اکیلے مسجد میں جانے دینا۔ اگر کسی میری بہن بیٹی کا شوہر پاکستان میں نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو نہ جانے دے، ٹھیک ہو گیا، گھر میں رکھے۔ آج کل تو اور بھی ہے نا مسئلہ، تو ایسے بچوں کو نہ جانے دیا جائے۔ بہر صورت زمین پہ لوگ اللہ کا ذکر، اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور میں فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، ان کے حالات کو سنتے دیکھتے ہیں۔ تو عرض اللہ نے فرماتے ہیں میرے بندوں کو کیسا پایا؟ عرض کر یا اللہ تیرے کچھ لوگ تیری عبادت میں مصروف تھے، کیا مانگتے تھے یا اللہ؟ تجھ سے تیری جنت مانگتے تھے۔ کیا میری جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، میں دیکھیں تو اور بھی طلب کریں، گواہ رہنا میں نے ان کو اپنی جنت کا حقدار بنایا۔ کس سے ڈرتے تھے یا اللہ؟ تیری دوزخ سے ڈرتے تھے۔ کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے؟ اللہ پاک نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھیں تو، فرمایا اور عرض کی اور بھی ڈریں، فرمایا فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کو اپنی دوزخ سے بچا لیا۔ یا آج کی رات کے حوالے سے، یعنی یہ رپورٹیں جا کے اللہ کے، حالانکہ رب اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالی ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، مگر اس کا نظام ہے۔ اس طرح ہمارے ساتھ بھی 2 فرشتے ہیں، اس طرح بھی نزول ملائکہ ہوتا ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی فورس ہے، اللہ کی ایک ایسی مقدس جماعت ہے، یہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے۔ ان کی طاقتوں میں سے میں صرف، اگر آپ دیکھیں کہ پہلی قوموں کو کس طرح تباہ کیا گیا، کس طرح پوری بستی کو، شہر کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے قریب جا کے پلٹ دیا گیا، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، فرشتوں کی طاقت کا اندازہ بھی ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ فرشتوں کی بہت زیادہ طاقت ہے، اللہ نے ان کو بڑی ہمت دی ہے، اور ان کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شب میں جو اس کی تشریح کر سکا، فرماتا ہے جو دشمن ہو چکے، یہود نے کہا تھا کہ یہ جو جبرائیل فرشتہ ہے یہ ہم نہیں اس کی لائی وہی مانتے، ہم پر عذاب لے کے یہ فرشتہ آتا رہا، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جو ان میرے فرشتوں کا دشمن، من کان عدو للہ عدو لجبریل، جو عدو یعنی عداوت رکھے جبرائیل علیہ السلام سے، اسے معلوم ہونا چاہیے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ،
اس نے قرآن اتارا ہے حضور کے قلب انور پر، اپنی مرضی سے نہیں، باذن اللہ، اللہ کے اذن پاک سے، مصدقا لما بین یدی، اس قرآن کا تعارف یہ ہے کہ وہ تمہاری پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ بات پیچھے گزری، قرآن اور صاحب قرآن نے نہ پہلے کسی نبی کی تکذیب فرمائی نہ کسی کتاب کی تکذیب، پہلے نبیوں کی بھی تصدیق ہے اور پہلی کتابوں کی بھی تصدیق ہے، اور جو تصدیق کرے وہ کون ہوتا ہے؟ مصدق، مصدق تصدیق فرمانے والے، جو کتاب میں پہلے اتری۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے کہ ان کے لیے، ایمان والوں کی، یقیناً جو ایمان والے انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ آگے فرمایا سنو، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کو دشمن اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، تو سنو، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ تمہاری مجال، تم اللہ کے فرشتوں کی بیعت بھی کرو، اب اللہ کی دشمنی کا جو ہے نا سامنا کرنے کی کس کو ہمت ہے؟ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی جسے میں فرمایا تھا، حدیث پاک ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب یا بالحرب، اس طرح کا حدیث کے مجھے یہ دو ایک آخری لفظوں پہ تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے میرے خیال میں، اس کا مفہوم میں جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرے دوستوں، میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہے؟ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ کس کی مجال ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے؟ ہے کسی کی ضرورت؟ ہرگز نہیں۔ جو رکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ جنگ کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ تو حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب یا للحرب، جی ہیں، ہاں جی جی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، یعنی جو اللہ کے دوستوں سے کی دشمنی رکھے وہ تیار ہو جائے، فقد آذنتہ للحرب، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ سمجھا کی میری بات کی؟ تو جو اللہ کے فرشتوں کی، رسولوں کی بیعت بھی کرے وہ تیار ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ بھی پھر اس کا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم نے اتارے ہیں روشن نشان، اور کوئی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا بجز نافرمانوں کے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح نہیں، جب کبھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو توڑ پھینکا ان میں سے ایک گروہ نے، بلکہ ان میں بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر ان کی سرے سے ایمان نہیں لائی۔ جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ پاک نبی مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والے اس کتاب کی جو ان کے پاس، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اس مقدس کتاب کو، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہور، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ سامعین، اس کی تشریحات تو یقیناً ہمیشہ کی طرح یہی بات کہہ کے ہم بس کرتے ہیں کہ بہت کچھ ہے جو جلدی میں سمجھ میں آیا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما، میم پیش منہ سوا زبر دال صد دال زردی، مصدی، قاف دو زبر لام کل لام زرلی، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، للمؤمنین، لام زیر لام لل، میم پیش حمزہ مو، للمؤمن زرمی، للمؤمن نون زریہ نی نون زبرنا، للمؤمنین، من کان عدوا للہ، واو کو گول کرے، عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین،
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ او كلما عاہدو دال پیشوا دو عاہدو الف خالی پڑھنے میں آئے گا عہدن نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء را زبر الف بڑی مد وراء ظهورهم ہا دو آنکھوں والی ہم كأنهم لا يعلمون كأنهم لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اگر اللہ پاک نے کل تک ہمیں زندگی بخشی، کل بڑا قرآن کے تمام موضوعات اہم سے اہم، ایک سے دوسرا زیادہ اہم ہے، ہر موضوع اہم ترین ہے، لیکن کل کا موضوع بھی بہت اہم ہے. جادو کی تاریخ کا کل بیان آئے گا انشاءاللہ، اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ توفیق باری تعالیٰ سے انشاءاللہ اس پر جس قدر ممکن ہو سکا ہم محنت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ عاجزانہ کاوش قبول فرمائے. کلام الہی کو بڑے احتیاط سے پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے بھی محتاط رہتے ہیں، پھر بھی انسان ہے کہیں زبان پھسل گئی ہو، نہ چاہتے ہوئے منہ سے کوئی ایسا جملہ، کوئی حرف، کوئی سطر نکلی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ کریم اس پر راضی ہو کے جو تو نے مرتبہ، مقام اور ثواب عطا کیا جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما. حضور کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء کرام، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، اولیاء، علماء، صلحاء اور تمام شہیدوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. بالخصوص ہمارے والدین، ہم سب کے ماں باپ، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے والدینوں کو اپنی جنت کا وارث بنا، ہمارے والدینوں کی قبر منور فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یا اللہ ہمارے دلوں میں ماں باپ کی قدر پیدا فرما. ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، ان کی بے ادبی اور بے قدری سے بچا. یا اللہ ہماری اولادوں کی خیر فرما. ہر مسلمان کو اپنی اولاد کی طرف سے جائز خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یا رب العالمین ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث فخر بھی ہو، باعث بخشش بھی ہو اور باعث عزت بھی ہو. جو اولاد کے مسائل میں کسی پریشانی میں ہے، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما. رب العالمین قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما، نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما. قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. عزت آبرو کی پاکیزہ حلال نیک زندگی عطا فرما. افراتفری کی گندی، لاچار، گناہ کی پلید زندگی سے بچا. اور اس نیک زندگی کے بعد جب ہماری موت آئے، فرشتہ پیغام موت لے کے سر پہ آ کھڑا ہو. یا اللہ تیری توفیق سے اس گناہ گار زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ طیبہ کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا. یا اللہ موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا. اللہ کریم قبر کی سختی سے بچانا. یا اللہ ہمیں قبر کی مار سے بچانا. اللہ کریم موت کی سختی سے بچانا اور عذاب قبر سے بچا لینا. جب سارے ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے، رشتہ دار کھانا کھائیں گے، ہمارے بچے، بھائی، گھر والے ان کو سنبھالنے میں مصروف ہوں گے، ہمیں قبر میں مشکل پڑ جائے گی. خدایا ہماری قبر کی منزلیں آسان کر دینا. حضور نے فرمایا جو رات کو بعد عشاء سونے سے قبل سورہ ملک سنے یا پڑھے، اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے گا. یا اللہ قبر کی مار سے بچانا اور بروز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما.
یا اللہ پوری دنیا کے ہر انسان کو اس مرض سے بچا لے، اللہ کریم اس بیماری سے ہر انسان کو بچا، پوری انسانیت کی خیر فرما، جو بے ایمان لوگ ہیں ان کو دولت ایمان عطا کر دے، یا اللہ جو ایماندار ہیں ان کو باعمل بنا دے، جو عمل کرتے ہیں یا اللہ ان کو ریاکاری سے دکھلاوے سے بچاؤ۔ اللہ کریم میرا پیارا وطن پاکستان قیامت تک آباد و شاد رہے، یا اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھنا، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما، جتنی فورسز میرے وطن کا دفاع کرتے اللہ ان کی حفاظت فرما، اور اس ملک کے اندر یا باہر کہیں بھی کوئی اس کا غدار اور اس کا بدخواہ ہے، وہ اپنے یا بیگانے، وہ مولویوں میں ہیں یا سیاستدانوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اس ملک کا کھا کے اس کے ساتھ غداری سے باز آ جائے، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما، یا اللہ میرے وطن کو قیامت تک آباد شاد رکھنا، خیر و برکت فرما، خیر و برکت فرما۔ آج کی اس رات کو بہت سارے اشارے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے، یا اللہ ہماری خیر فرما دے، بہت سارے مسائل ہیں حل فرما دے، جہاں تک کہ ہماری آواز جا رہی ہے ہر بندہ امیر ہے یا غریب، دیہاتی ہے یا شہری، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، یا اللہ ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں پریشان، یا اللہ مدد فرما، تجھے تیرے نیک لوگوں کے سحری کے سجدوں کا واسطہ، شہیدوں کی شہادت کا واسطہ، نبیوں کی نبوت کا واسطہ، رسولوں کی رسالت کا واسطہ، سید الانبیاء کی عظمت کا واسطہ، جنگ بدر کے شہداء سے لے کر جنگ کربلا کے شہیدوں تک کا واسطہ، یا اللہ خیر فرما، تجھے رسول اللہ کی رسالت کا واسطہ، تجھے تیری شان الوہیت کا واسطہ، اس رات کی برکات سے ہم سب کو مالا مال کر دے۔ اگر آج ہی رات لیلۃ القدر ہے، یا اللہ ہماری خیر فرما، کچھ لوگ بیمار ہیں، میری ایک عزیزہ بہت سخت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ میری اس بیٹی کو کاملہ شفا عطا فرمائے، اور لوگ کوئی پریشان ہے اللہ ان کی بھی خیر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کو آج میں نے قصداً طویل کیا ہے اس رات کی برکات کے حصول کے لیے۔ اگر ابھی تک آپ نے نماز تسبیح نہیں پڑھی، ابھی رات کے 1 بجے سے ٹائم کچھ اوپر ہی ہو گیا، تو آپ آج کی رات نماز تسبیح کی برکات ضرور حاصل کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں۔ کتنا سوئیں گے ہم، سو کے ہم نے زندگی خراب کر لی۔ دوسرا، جو اس موبائل کی یاترا اور اس کی پوجا کرتے ہو نا، خدا واسطے باز آ جاؤ، یہ نسل انسانی کو برباد کرنے کی بڑی گھناؤنی سازش ہے۔ اس موبائل کے شر سے باز آ جاؤ، اس کو اتنا ہی استعمال کرو جتنا مناسب ہے۔ یہ آپ کے اعصاب کو کمزور کر رہا ہے موبائل، آپ کی قوت سماعت کو کمزور کر رہا ہے یہ موبائل، آپ کی دماغی جو توانائی ہے، طاقت، اس کو کمزور کر رہا ہے، سوچنے کی صلاحیت کمزور ہو رہی ہے۔ تو اس کو صرف ضرورت کے مطابق استعمال کرو، بصورت دیگر ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ ہماری نادان بیٹیاں بچے اس موبائل کے ساتھ ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہیں گزارتے۔ یہ کتنی گھناؤنی سازش ہے۔ اس کے مثبت فائدے اگرچہ ہیں بے شک ہیں، اسی کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں، لیکن وہ فائدے چند لوگ لیتے ہیں، زیادہ اس کے منفی اثرات ہیں۔ نسل انسانی کو ننگا کیا جا رہا ہے، بے شرمی کا ایک سیلاب آ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، بچیوں، بڑوں، جو بھی اس موبائل کے آگے بے بس ہو گئے ہو، خدا واسطے تھوڑا سا فرق رکھو، کچھ وقت اللہ کی یاد میں گزار لیا کرو۔ اللہ آپ کی حفاظت رکھے۔ اس موبائل نے دور والوں کو قریب کیا ہے اور قریب والوں کو دور کر دیا۔ سامنے چارپائی پہ بوڑھا باپ، ماں، بہن، بھائی کوئی بیمار ہے، اس کے پاس بیٹھنے والا بھی موبائل کو ہی چوس رہا ہے۔ کتنی بد نصیبی۔ یا اللہ خیر فرما، یا اللہ خیر فرما۔